بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیا جلا کر دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ موٹاپا آ جائے یا پیٹ لٹک جائے تو زیرے کا تیل ناف میں ڈال دیا کرو، آپ کا پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لیں، نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ جس جگہ مچھر کاٹ دے اس جگہ پر نمک لگا دو، متاثرہ جگہوں پر انفیکشن نہیں ہوگا۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور پانی پلانا ایک افضل صدقہ ہے۔ صبح سورج طلوع ہونے سے قبل ایک چٹکی کچے چاول کھا لینے سے جگر مضبوط ہوتا ہے۔ لیمو پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے اور گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے چمک اٹھیں تو کپڑے نمکین پانی سے دھوئیں۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پی لیا کریں۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو تو دودھ گرم کر کے پی لیا کرو، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ چھوٹی مکھی کا شہد صرف ایک قطرہ آنکھ میں ڈالیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو وہ رات کو چارے مغز کا تیل سر پر لگائیں، کچے انار کا جوس پئیں، چربی ختم ہو جائے گی۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ پیٹ کی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھائیں، ایک ہی جگہ پر مسلسل دیکھنے سے آپ کی نظر کمزور ہو جائے گی۔ شوگر کا مسئلہ ہو تو گڑ کھا سکتے ہیں اور گڑ والی چائے بھی پی سکتے ہیں۔ رات کے وقت میٹھا کھا کر سونے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور یہ موٹاپے کا بھی باعث بنتا ہے۔ دودھ اور کھجور اکٹھی استعمال کرو، کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں۔ چاہے وہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے، مہمان کو اندھیرے میں بٹھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کے بولنے کا انتظار کریں۔ ماہواری میں درد کا مسئلہ ہو تو پودینے کا عرق صبح شام ایک ایک چمچ پیا کرو۔ شہد کے استعمال سے ہاضمے کے مسائل جیسا کہ گیس اور قبض میں آرام ملتا ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہو تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ بحث مباحثہ زیادہ کرنے سے رشتے کمزور ہوتے ہیں۔ لیمو پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے اور گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے چند پتے چبا لیں یا پھر پودینے کا قہوہ بنا کر پی لیں، اس سے بھاری پن محسوس نہیں ہوگا اور کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ صبح سویرے پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے پر چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ خربوزہ کھانے سے وزن میں اضافہ اور جسم کی بہتر نشوونما ہوتی ہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ موٹی گردن والا عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ معدے میں تیزابیت ہے، جلن ہے اور منہ میں چھالے ہیں
تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ، اس سے معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دودھ کی ملائی میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر لگائیں، چہرہ 80 سال تک جوان دکھائی دے گا۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والے لوگوں کے پھپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ہر کھانے میں کچی ادرک ڈال کر استعمال کیا کرو، اس سے پیٹ کے درد سے آپ بچے رہیں گے اور ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ پانی ہمیشہ پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، نظر تیز ہو جائے گی۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ جو لوگ صبح کو ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دنوں میں ان کو تیزابیت کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو ہری سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کیا کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اگر زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روزانہ صبح 4 بجے اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ پالک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ دودھ میں خسخاس ڈال کر پینے سے ہر قسم کا درد ختم ہو جائے گا۔ بدہضمی کی شکایت رہتی ہو تو ایک ٹافی کے برابر گڑ کھا لیا کریں۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ گڑ کھانے سے کبھی بڑھاپا نہیں آتا۔ بھینس کے دودھ کی بلائی لے کر اس میں چند قطرے لیموں کا رس نچوڑ لیں اور اس کو چہرے پر لگائیں۔ چہرے کے داغ دھبے اور جھریاں دور ہو جائیں گی۔ جسم میں سستی رہتی ہو تو فون کا کم استعمال کریں۔ انسان کو زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ نیند میں بار بار ڈر جاتے ہو تو سبز چائے پی کر سو جایا کرو، کبھی نیند میں ڈر نہیں لگے گا۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو تو وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں، بواسیر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کرو، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد رہے تو کثرت سے یا اللہ یا قادروں کا ورد کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ صبح کے وقت ایک سیب کھانا بہتر ہوتا ہے، رات کو کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ پودینہ متلی اور سر درد کو ختم کرتا ہے، ایکنی اور جلد کے مسائل ختم کرتا ہے اور سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت کو آباد کرو۔ کالا زیرہ تیل میں مکس کر کے اپنے جسم پر مالش کریں، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی کھا لینے سے دوائی کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ دیسی انڈے دل و دماغ اور قوت باہ کو طاقت دیتے ہیں۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجوریں ڈال کر پی لو۔
معدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ نہار منہ زیرے کے استعمال سے گردے صاف ہو جائیں گے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کھیرا قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ اجوائن کی دھونی لیں، ہمیشہ جوان رہو گے۔ سرسوں کا ساگ کھاؤ، خون کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہیں، ایسا گھر بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے۔ روٹی کو چبا کر کھاؤ، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ مالٹے کے باقاعدگی سے استعمال رنگت کو نکھارتا ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے۔ اس کا جوس ہضم شدہ ہے، دل و دماغ کو طاقت اور سکون دیتا ہے۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ختم کرتا ہے۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہوں گے۔ خون کی کمی ہو جائے تو بینگن کا سالن کھائیں۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ نہار منہ گلاب کی خوشبو سونگھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہو تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ آنکھیں پیلی نظر آنے لگیں تو دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی جاؤ، آنکھیں موتیوں جیسی سفید ہو جائیں گی۔ زیادہ پانی پیا کرو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھ لیا کرو، دماغ کی رگیں تیز ہو جائیں گی۔ یتیموں اور غریبوں کی ہر حال میں مدد کیا کرو۔ چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے چہرے پر مالٹے اور لیموں کا رس لگائیں۔ پہنے ہوئے کپڑوں سے منہ صاف کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ ناخن کاٹ کر گھر میں ہی دفن کر دیا کریں، اس سے گھر میں سانپ نہیں آتے۔ بالوں کو سیدھا کرنا ہے تو بالوں کو ایلو ویرا سے دھو ڈالو۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھانے سے بلغم والی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت سی بیماریاں نہیں ہوتی۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے ادرک کی چائے پئیں۔ سلاد کا کثرت سے استعمال کریں۔ کھانے میں کلونجی استعمال کرنے سے جسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آملے کا مربہ دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھائی جائے تو بدن کی اور ٹانگوں کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کلونجی کے باریک دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ توری کی سبزی زیادہ کھایا کرو، چہرے پر چمک آ جائے گی۔ اگر بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ کے پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر جامن کا پھل کھاؤ، شوگر ختم ہوگی۔ صبح نہار منہ اٹھ کر شہد چاٹ لیا کریں۔ بوڑھا انسان بھی جوان ہو جائے گا۔ بڑھاپے میں بھی ٹانگیں گھوڑے جیسی کرنی ہے تو ایک دانہ کسی بھی ڈرائی فروٹ کا دودھ کے ساتھ کھانے کا معمول بنا لیں۔ پیٹ میں درد ہونے لگے یا کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد
1 चुटकी सौंफ की खा लो। खाना जल्दी हजम होगा और पेट में दर्द भी नहीं होगा। दाल और मूंगफली रात को खाना बेहतर है और ये भूख को भी बढ़ाती है। रोज़ाना हैंड फ्री का ज़्यादा इस्तेमाल करने से दिल कमज़ोर होता है। अंगूरों का रस पीने से बीपी का मसला ठीक हो जाता है। रात के वक्त 4 बादाम खाकर सोने से चेहरे की जिल्द चमकदार रहती है। नीम गर्म पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से इंसान के दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। पुदीने का रोज़ाना इस्तेमाल दमा के मरीज़ों के लिए बहुत कारआमद है। पट्ठों की जैतून के तेल से मालिश करने से दर्द ख़त्म हो जाता है। चाय जिल्द और मैदे को खराब कर देती है और भूख को कम कर देती है। खाना खाने के बाद बर्तन को उंगली से साफ करने से रिस्क में इजाफा होता है। सुबह के वक्त नीम गर्म पानी पीने से मोटापा जड़ से ख़त्म होगा। खून की कमी हो जाए तो बैंगन की सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर जिस्म में कमज़ोरी हो तो उनाब का इस्तेमाल करें। आपके जिस्म में खून की कमी पूरी होगी और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। सौंफ को सूंघने से दिमाग को राहत और सर के दर्द से निजात मिलती है। निहार मुँह पानी में 1 लीमू निचोड़ कर पी लो। चर्बी गायब हो जाएगी, रंगत भी निखर जाएगी। जौ का पानी हड्डियों को मजबूत करता है। अगर किसी को जिस्मानी कमज़ोरी हो जाए तो वह दूध में खजूरें मिलाकर पी लें। जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ खजूरें भी खा लें। अगर ज़मीन में से शहद की मक्खी का वजूद ख़त्म हो जाए तो इंसानी हयात 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। अगर सर में खुश्की हो तो प्याज का रस सर पर लगाने से सर की खुश्की दूर हो जाती है। रात को देर से खाना खाने से आपके मैदे में सूजन हो सकती है। घर में आए मेहमान को सबसे पहले खजूर खिलाओ। रिस्क में इजाफा होता है। अगर वज़न कम करना चाहते हो तो ये चीज़ें लाजमी खाया करो। बंद गोभी के पत्ते, शहद और लीमू, नारियल के इस्तेमाल करने से बंदे के अंदर की कमज़ोरी और सुस्ती ख़त्म हो जाती है। जिन लोगों पर मोटापा आ जाए तो वो रोज़ाना दही में दालचीनी मिलाकर खा लें। इससे चंद दिनों में वज़न कम हो जाएगा। जैतून का तेल शीशी में डाल दें। रात को सुरमे वाली सलाई से आँखों में लगाएं। आँखें चमकदार, नज़र तेज़ और पलकें लंबी होंगी। करेले जितने ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उतना ही शुगर से बचे रहोगे। नीम गर्म दूध में शहद शामिल करके पीने से दिमाग इंतहाई ताकतवर हो जाता है। हमेशा अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमेशा सदका करते रहा करो। अगर मोटे होना चाहते हो तो रोज़ाना रात को रोटी दूध में भिगोकर रख दो और निहार मुँह खा लिया करो। निहार मुँह गर्म दूध पीने से हड्डियों को ताकत मिलती है। सर में दर्द हो तो उल्टे पांव चलना शुरू कर दो। सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। घर में जूता उल्टा पड़ा हो तो घर में जन्नात बसेरा करने आ जाते हैं। मैदे और जिस्म की गर्मी से जान छुड़वानी है तो सौंफ वाला पानी पिया करो। इससे मैदा ठंडा रहेगा। घर में बकरियां ले आओ, इनके खाने पीने का इंतज़ाम करो। रोज़ी आने से नहीं रोक सकता। अगर कान और गले की बीमारी में आप मुब्तला हैं तो गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करो। गर्म पानी
جوڑوں کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ ادرک، ہلدی اور شہد کا مرکب بنا کر روزانہ پی لیں، یہ کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ کشمش، شہد اور کھجور یہ تینوں قدرتی اجزاء ہیں جو صدیوں سے مختلف بیماریوں کے علاج اور صحت کے مسائل میں مددگار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جس نے صبح سویرے اٹھ کر شہد کو چاٹ لیا، اس انسان کو کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں ہو سکے گی۔ 15 دن تک ایک پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لو، انشاءاللہ لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھانے سے مائیگرین اور سر کا درد ختم ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد دار چینی یا پودینے کے پتے چبائیں، منہ کی بدبو اور کھانے کی بھوک کو کم کرتے ہیں۔ 3 کام جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالنا۔ لونگ کا تیل کھانسی اور سانس کی نالی کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال میں بہت مفید ہے، جیسا کہ کھانسی زکام سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کو شفا رکھی ہے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔